بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کے سلسلے کا اردو ناول سلور ایجنٹ، جس کے مصنف ہیں ارشاد الاثر جعفری، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 8 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ صفدر سپیکنگ۔ دوسری طرف سے کال ریسیو ہونے کے بعد صفدر کی آواز سنائی دی۔ X2 بلیک زیرو نے X2 کے مخصوص لہجے میں کہا، یس چیف، حکم۔ X2 کی آواز سن کر صفدر نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، صفدر، سلور سٹی کے بارے میں مجھے اطلاع ملی ہے کہ یہ برازیل سے آگے زیرو لینڈ والوں کا بنایا ہوا شہر ہے۔ تم تمام ممبران کو اپنے فلیٹ پر کال کر لو تاکہ میں تمہیں ہدایات دے سکوں۔ بلیک زیرو نے X2 کے مخصوص لہجے میں کہا، اور پھر اس نے صفدر کی بات سنے بغیر کریڈل دبا دیا۔ دوبارہ ٹون آنے پر اس نے رانا ہاؤس کے نمبرز پریس کر دیے۔ یس، پرنس آف افریقہ، جوزف دی گریٹ سپیکنگ۔ دوسری طرف سے جوزف کی آواز سنائی دی، جوزف، تم نے عمران صاحب کی تلاش میں ٹیم کے ساتھ برازیل جانا ہے، لیکن تیار ہو کر دانش منزل آ جاؤ تاکہ میں تمہیں چند باتیں سمجھا دوں۔ بلیک زیرو نے جوزف سے کہا، اوکے طاہر صاحب، میں آندھی اور طوفان کی طرح دانش منزل آ رہا ہوں۔ دوسری طرف سے جوزف کی آواز سنائی دی تو بلیک زیرو نے ریسیور رکھ دیا۔ طاہر صاحب، آپ کس کس کو بھیج رہے ہیں؟ روشی نے بلیک زیرو سے پوچھا۔ ہم سب جائیں گے، بلیک زیرو نے کہا تو روشی نے چونک کر بلیک زیرو کو دیکھا۔ آپ بھی ٹیم کے ساتھ جائیں گے؟ روشی نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں ہوں گا بلکہ آپ سے الگ سفر کروں گا، لیکن میں آپ کی باتیں سنوں گا اور آپ پر نظر رکھوں گا، بلیک زیرو نے روشی سے کہا۔ طاہر صاحب، میں سمجھ گئی، روشی نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ میں سر سلطان کو بھی تازہ ترین صورتحال بتا دوں، بلیک زیرو نے روشی سے کہا۔ اس کے بعد اس نے ایک بار پھر ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور سر سلطان کے ڈائریکٹ نمبرز پریس کرنے لگا۔ یس، سلطان سپیکنگ۔ چند لمحوں بعد دوسری طرف سے سر سلطان کی آواز سنائی دی۔ X2 بلیک زیرو نے X2 کے مخصوص لہجے میں کہا، ہاں طاہر بیٹے، کیا عمران اور جولیا کا کوئی پتہ چلا؟ ایک دو لمحوں کی خاموشی کے بعد سر سلطان کی مخصوص آواز سنائی دی۔ یس سر، سلور سٹی کے بارے میں اطلاع ملی ہے کہ یہ برازیل کے جنگلات سے بھی کہیں آگے ہے۔ اب ہم ادھر روانہ ہو رہے ہیں، بلیک زیرو نے سر سلطان سے کہا۔ اللہ تمہیں کامیابی عطا کرے بیٹے۔ یہ اطلاع تمہیں کہاں سے ملی ہے؟ سر سلطان نے پوچھا۔ سر، یہ اطلاع مس روشی لائی ہیں، بلیک زیرو نے سر سلطان سے کہا۔ او، روشی بیٹی بھی آئی ہوئی ہے؟ دوسری طرف سے سر سلطان کی چونکتی ہوئی آواز سنائی دی۔ جی سر، مس روشی کچھ دیر پہلے ہی پاکیشیا پہنچی ہیں، بلیک زیرو نے کہا۔ طاہر بیٹے، سلور سٹی کے بارے میں جو معلومات تمہیں ملی ہیں وہ کسی طرح کیپٹن حمید کو بھی بھجوا دو تاکہ وہ لوگ بھی کرنل فریدی کی تلاش میں جا سکیں، سر سلطان کی آواز سنائی دی۔ سر، میں نے سلیمان سے کہہ دیا ہے، وہ کیپٹن حمید کو فون کر کے بتا دے گا، بلیک زیرو نے کہا۔ طاہر بیٹے، میری کسی مدد کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دو، دوسری طرف سے سر سلطان کی آواز سنائی دی۔ جی ہاں، ہمیں آپ کی دعاؤں کی ضرورت رہے گی، بلیک زیرو نے سر سلطان سے کہا۔ ہم سب کی دعائیں ہر لمحہ تمہارے ساتھ ہوں گی، دوسری طرف سے سر سلطان نے کہا۔ اوکے، تھینک یو، اللہ حافظ، بلیک زیرو نے سر سلطان سے کہا، اور ساتھ ہی اس نے ریسیور بھی رکھ دیا۔ اسے ریسیور رکھے 1 ہی منٹ گزرا تھا کہ کنٹرول روم میں بیل کی آواز سنائی دی۔ بلیک زیرو نے کی بورڈ کے بٹنوں میں سے ایک بٹن پریس کیا تو کمپیوٹر سکرین پر دانش منزل کے گیٹ کا بیرونی منظر ابھر آیا۔ گیٹ کے قریب ہی جوزف کھڑا ہوا تھا اور اس کے پیچھے اس کی کار تھی۔ بلیک زیرو نے دوسرا بٹن پریس کر کے مین گیٹ کھول دیا۔ جوزف واپس کار میں بیٹھا اور کار اندر آ گئی۔ مخصوص جگہ پہنچ کر جوزف نے کار روکی اور خود نیچے اترا۔ بلیک زیرو نے مائک اٹھایا اور اسے آن کر کے منہ کے قریب کر لیا۔ جوزف، تم کنٹرول روم میں آ جاؤ، بلیک زیرو نے مائک پر کہا، اور پھر مائک آف کر کے واپس رکھ دیا۔ جیسے ہی اس نے مائک رکھا، ٹیلی فون کی بیل بجنے لگی۔ بلیک زیرو نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ X2 بلیک زیرو نے ریسیور کان سے لگاتے ہوئے مخصوص لہجے میں کہا، چیف، صفدر بول رہا ہوں، تمام ممبرز میرے فلیٹ پر جمع ہو چکے ہیں، صفدر کی آواز سنائی دی۔ اوکے، میرے فون کا انتظار کرو، بلیک زیرو نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔
اس وقت جوزف بھی کنٹرول روم میں داخل ہوا۔ اس نے بلیک زیرو اور روشی کو سلام کیا۔ روشی کو دیکھ کر وہ مسکرایا۔ جوزف بیٹھو، بلیک زیرو نے جوزف سے کہا تو وہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ جوزف، عمران صاحب اور جولیا کو زیرو لینڈ کے ایجنٹ سنگھ ہی اور تھیریسیا نے اغوا کیا ہے، اور یہ بات بھی ہمیں موبائل فون کے ریکارڈ سے معلوم ہوئی ہے جو تم عمران صاحب کی کار سے لائے تھے۔ تم یہ باتیں جانتے ہی ہو۔ بلیک زیرو نے جوزف سے کہا، جی طاہر صاحب، باس کو اغوا کر کے انہوں نے بھیانک غلطی کی ہے۔ سنگھ ہی کی گردن تو میں اپنے ہاتھوں سے توڑوں گا، البتہ تھیریسیا چونکہ عورت ہے اس لیے اس کی گردن مسی توڑیں گی۔ جوزف نے بلیک زیرو سے کہا، اور آخر میں اس نے روشی کی طرف دیکھا تو وہ مسکرانے لگی۔ میں سمجھ رہا تھا کہ سلور سٹی زیرو لینڈ میں ہے۔ موبائل فون ریکارڈنگ سے ہمیں سنگھ ہی اور تھیریسیا کی گفتگو سے معلوم ہوا کہ وہ لوگ عمران صاحب اور جولیا کو سلور سٹی لے گئے ہیں۔ بلیک زیرو نے جوزف سے کہا، جی ہاں طاہر صاحب، آپ نے وہ ریکارڈنگ میرے سامنے ہی سنی تھی۔ جوزف نے بلیک زیرو سے کہا، زیرو لینڈ کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہے۔ اتنا کنفرم ہے کہ زیرو لینڈ زمین پر نہیں ہے، کسی دوسرے سیارے یا خلا میں کہیں ہے۔ آج کی جدید اور ترقی یافتہ دنیا بھی زیرو لینڈ کا پتہ نہیں لگا سکی، بلیک زیرو نے کہا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ زیرو لینڈ سائنسی ترقی میں دنیا کے ممالک سے بہت آگے ہے۔ زیرو لینڈ کے سائنسدانوں نے زیرو لینڈ کو دنیا کی نظروں سے خفیہ رکھنے کے انتظامات کیے ہوئے ہیں، اور ان انتظامات کی بدولت وہ زیرو لینڈ کو آج تک خفیہ رکھے ہوئے ہیں۔ دنیا کی سپر طاقتیں زیرو لینڈ کو ٹریس کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں، کیونکہ دنیا کے تمام ممالک کو زیرو لینڈ سے خطرہ ہے، اور تمام دنیا ان کے مقصد کو سمجھتی ہے۔ ان کا مقصد پوری دنیا پر تسلط قائم کرنا ہے۔ اس مرتبہ روشی نے جوزف سے کہا، مس روشی، میں یہ سب باتیں جانتا ہوں۔ جوزف نے روشی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مس روشی نے معلومات حاصل کی ہیں کہ سلور سٹی زیرو لینڈ میں نہیں بلکہ یہ برازیل کے جنگلات سے آگے زمین کے کسی حصے پر ہے، اور برازیل کے جنگلات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سمندر کی طرح ان کا دوسرا کنارہ بھی کسی نے نہیں دیکھا۔ یہ افریقہ کے جنگلات سے زیادہ گھنے اور زیادہ خطرناک ہیں، بلیک زیرو نے کہا۔ یس طاہر صاحب، میں جانتا ہوں، افریقہ کے جنگلات پر اسرار کہلاتے ہیں کیونکہ وہاں وچ ڈاکٹروں کا راج ہے، اور وچ ڈاکٹروں کی وجہ سے افریقہ کے جنگلات دنیا میں زیادہ مشہور ہو گئے ہیں، ورنہ برازیل کے جنگلات واقعی افریقہ کے جنگلات سے زیادہ پرخطر ہیں۔ جوزف نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، مس روشی کو یہ معلومات ایک پروفیسر سے ملی ہیں جو سلور سٹی میں رہا ہے۔ اس نے اپنے ہاتھ سے سلور سٹی کا نقشہ بھی بنایا ہے۔ تم بھی یہ نقشہ دیکھ لو، پھر میں اس کا تمہیں ایک پرنٹ دے دیتا ہوں، بلیک زیرو نے جوزف سے کہا، اور پھر اس نے ہاتھ سے بنا ہوا نقشہ جوزف کو دیا۔ جوزف چند لمحوں تک نقشہ دیکھتا رہا، پھر اس نے نقشہ واپس بلیک زیرو کی طرف بڑھا دیا۔ طاہر صاحب، اگر باس کی تلاش میں مجھے آگ کے سمندر میں کودنا پڑا تو میں وہاں بھی کود جاؤں گا، جوزف نے کہا۔ ہاں، ہم یہ بات جانتے ہیں، تم عمران صاحب کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہو، بلیک زیرو نے کہا۔ جوزف، تم نے نقشہ دیکھا ہے، تمہیں کچھ سمجھ آیا ہے؟ روشی نے جوزف سے پوچھا۔ مس روشی، تم جانتی ہو کہ جوزف جنگلات کا شہزادہ ہے۔ جنگلات میں کوئی مقام تلاش کرنے کے لیے مجھے کسی نقشے کی ضرورت نہیں پڑتی، مجھے خود جنگل راستہ بتاتا ہے۔ درندے میری رہنمائی کرتے ہیں، دلدلیں مجھ سے راز و نیاز کرتی ہیں، اور پرندے میرا پیغام لے کر میری منزل کی طرف جاتے ہیں، اور منزل خود بخود چل کر میرے قریب آ جاتی ہے، کیونکہ میں پرنس آف جنگل جوزف دی گریٹ ہوں، جوزف نے فخریہ لہجے میں کہا۔ پہلے صرف آپ پرنس آف افریقہ تھے، اب پرنس آف جنگل ہو گئے ہو، روشی نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ باس کی صحبت میں جوزف پرنس آف جنگل ہی نہیں، پرنس آف ورلڈ بھی بن سکتا ہے، اور پرنس ہی نہیں، اگر جوزف کو باس کی محبت میں بیگر آف جنگل، بیگر آف سٹی اور بیگر آف ورلڈ بھی بننا پڑے تو جوزف انکار نہیں کرے گا، جوزف نے جذبات سے معمور لہجے میں کہا۔ مس روشی، جوزف واقعی پرنس آف جنگل ہے، بلیک زیرو نے روشی سے کہا۔ ہاں، کچھ دن پہلے ٹارزن بھی مجھے ملا تھا، وہ شکایت کر رہا تھا کہ جوزف نے اس کی سیٹ چھین لی ہے، روشی نے مسکراتے ہوئے کہا تو بلیک زیرو کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی، جبکہ جوزف حیران نظر آنے لگا۔ نہیں مس روشی، میں نے تو ٹارزن سے کوئی سیٹ نہیں چھینی، میں تو کبھی ٹارزن نامی شخص سے ملا ہی نہیں، یہ کون ہے اور کہاں رہتا ہے؟ جوزف نے حیرت بھرے لہجوں میں کہا۔ یہ بھی جنگلوں کا شہزادہ ہے، لیکن یہ ایکریمی جنگلوں کا شہزادہ ہے،
روشی نے بدستور مسکراتے ہوئے کہا، یہ جھوٹا پرنس ہے مس روشی، اس نے تم سے جو میری شکایت کی ہے بالکل غلط کی ہے، جوزف نے کہا۔ جوزف، مس روشی تم سے مذاق کر رہی ہیں، ٹارزن صرف کتابوں کی حد تک پرنس ہے، یعنی فرضی کردار ہے، جبکہ تم حقیقی پرنس ہو، بلیک زیرو نے جوزف سے کہا تو اس نے شکایتی نظروں سے روشی کو دیکھا۔ سوری جوزف، بس پرنس کی تکرار میں موڈ میں آ گئی تھی، روشی نے معذرت کرتے ہوئے کہا۔ نو پرابلم مس روشی، باس تو تمہاری بہت عزت کرتا ہے، اور جن لوگوں کی باس عزت کرتا ہے ان کے لیے میری جان بھی حاضر ہے۔ جوزف نے روشی کو شرمندہ کرتے ہوئے دیکھا تو خلوص سے بولا، تھینک یو جوزف۔ روشی نے جوزف کا شکریہ ادا کیا اور پھر اس نے بلیک زیرو کی طرف دیکھا۔ جوزف، تم نے پاکیشیا سیکرٹ سروس کی ٹیم کے ساتھ برازیل جانا ہے، وہاں کے جنگلات سے معلومات حاصل کرنی ہے اور پھر ان جنگلات کو عبور کرتے ہوئے سلور سٹی پہنچنا ہے۔ عمران صاحب، مس جولیا، کرنل فریدی صاحب اور روزا کو سلور سٹی سے نکالنا ہے، بلیک زیرو نے جوزف سے کہا۔ اوکے طاہر صاحب، اس مقصد کے لیے اگر مجھے اپنے خون کا آخری قطرہ بھی بہانا پڑا تو میں بہا دوں گا، جوزف نے کہا۔ جوزف، سلور سٹی میں داخلے تک تم نے ٹیم کی قیادت کرنی ہے، اور جیسے ہی ٹیم سلور سٹی میں داخل ہوگی ٹیم کی قیادت مس روشی سنبھال لیں گی، بلیک زیرو نے کہا تو جوزف نے اس بات میں سر ہلا دیا، کیونکہ اس نے تو عمران اور عمران کے لیے کسی بھی بات پر انکار کرنا سیکھا ہی نہیں تھا۔ جبکہ روشی نے حیرت سے بلیک زیرو کو دیکھا۔ جوزف تو جنگلات کے مزاج کو جانتا ہے، اس لیے اس کا ٹیم کی قیادت کرنا سمجھ میں آتا ہے، لیکن میں ٹیم کی قیادت کیسے کر سکتی ہوں؟ روشی نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ مس روشی، آپ پاکیشیا سیکرٹ سروس کے قیام کے وقت سے اس کے ساتھ ہیں، اس کا سیٹ اپ قائم کرنے میں آپ عمران کے ساتھ ساتھ تھیں، اور تمام ممبران جانتے ہیں کہ باقاعدہ نہ صحیح لیکن پاکیشیا سیکرٹ سروس سے آپ کا تعلق سب سے پرانا ہے، پھر آپ سائنس میں بھی سمجھ بوجھ رکھتی ہیں، اس لیے ممبران بخوشی آپ کو لیڈر تسلیم کریں گے، اور پھر میرے فیصلے پر کسی ممبر کو بھی اعتراض کرنے کی جرت نہیں ہے، بلیک زیرو نے روشی سے کہا۔ آپ کے حکم سے روگردانی تو میں بھی نہیں کر سکتی، روشی نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ آپ کی بات دوسری ہے مس روشی، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے ریسیور اٹھا لیا۔ X2، بلیک زیرو نے صفدر کے نمبر پریس کیے تھے اور جیسے ہی کال ریسیو ہوئی اس نے مخصوص لہجے میں کہا، یس چیف، صفدر اسپیکنگ۔ دوسری طرف سے صفدر کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ صفدر، روشی نے سلور سٹی کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کی ہیں، روشی اس وقت پاکیشیا آ چکی ہے، کچھ دیر بعد وہ جوزف کے ساتھ تمہارے فلیٹ پر پہنچ جائے گی اور تم سب کو اس مشن کے متعلق بریف کرے گی، بلیک زیرو نے X2 کے مخصوص لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ اوکے چیف۔ دوسری طرف سے صفدر کی بدستور مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ پاکیشیا سے روانگی سے سلور سٹی میں داخلے تک ٹیم کی قیادت اس مرتبہ جوزف کرے گا، اور جب ٹیم سلور سٹی میں داخل ہو جائے گی تو پھر ٹیم کی قیادت روشی کرے گی، بلیک زیرو نے مخصوص لہجے میں کہا۔ جی یس چیف، اوکے چیف۔ ایک لمحے کے لیے صفدر کی حیرت بھری آواز سنائی دی، لیکن اگلے ہی لمحے اس کی آواز مستعد اور مؤدبانہ ہو گئی۔ صفدر، تمام ممبرز کو بتا دینا کہ یہ میرا فیصلہ ہے، بلیک زیرو نے X2 کی آواز میں لیکن انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ یس چیف، صفدر نے بدستور مؤدبانہ لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی بلیک زیرو نے ریسیور رکھ دیا۔ X2 کی سرد آواز سن کر ریسیور صفدر کے ہاتھوں میں کانپ کر رہ گیا تھا۔ اس نے X2 کا فیصلہ سن کر یس چیف کہا تو دوسری طرف سے کال منقطع ہو گئی۔ اس نے بھی ریسیور رکھ دیا اور ماتھے پر آیا ہوا پسینہ ہاتھ سے صاف کیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا۔ چونکہ ٹیلی فون کا لاؤڈر آن تھا اس لیے وہ X2 اور صفدر کے درمیان ہونے والی گفتگو سن رہے تھے۔ X2 نے جوزف کو ٹیم کا لیڈر بنایا تھا، اور چونکہ ایسا فیصلہ پہلی بار ہوا تھا اس لیے وہ سب حیران ہو رہے تھے۔ میں نے چیف کی اس قدر سرد آواز پہلے کبھی نہیں سنی، صفدر نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ چیف نے اس قدر سرد لہجہ اس لیے اپنایا ہے کہ ہم اس کے فیصلے کے خلاف کوئی بات نہ کر سکیں، چوہان نے کہا۔ ہم میں اتنی جرت کہاں کہ ہم X2 کے کسی فیصلے کے خلاف بات کریں، وہ چیف ہے، کوئی بھی حکم دے سکتا ہے، اور اس کا ہر حکم ماننا ہم پر فرض ہے، خاور نے چوہان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ چیف کا یہ فیصلہ ہے ہی عجیب و غریب، جوزف صرف عمران کا ساتھی ہے اور اسے ہمارا لیڈر بنایا جا رہا ہے، تنویر نے کہا۔ خدا کا نام مانو پیارے، کیوں چیف کے فیصلے کے خلاف بات کر کے اپنے ساتھ ہمیں بھی مروانا چاہتے ہو؟ صدیقی نے کہا۔
چیف کا یہ فیصلہ 100% درست ہے، صفدر نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ تو ظاہر سی بات ہے، چیف سوچے سمجھے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرتا، لیکن تمہیں اس کی کیا وجہ سمجھ میں آئی ہے؟ نعمانی نے صفدر سے کہا۔ چیف نے پہلی کال میں بتایا تھا کہ ہم نے برازیل کے جنگلات سے بھی آگے جانا ہے، اور جوزف جنگل کا شہزادہ ہے، وہ جنگلات کے مزاج کو سمجھتا ہے، وہ کئی جنگلی زبانیں بھی جانتا ہے، اس لیے جنگل میں وہ ٹیم کی قیادت بہتر کر سکتا ہے۔ صفدر نے X2 کے فیصلے کا تجزیہ کرتے ہوئے کہا تو بات سب کی سمجھ میں آ گئی۔ ہاں، تم نے ٹھیک سوچا ہے، پہلے تو جنگلوں میں بھی قیادت عمران صاحب ہی کرتے ہیں، اور انہیں بھی کئی جنگلی زبانیں آتی ہیں۔ عمران صاحب کی غیر موجودگی میں جوزف ٹیم کی بہتر قیادت کر سکتا ہے، خاور نے کہا۔ واقعی چیف بہت دور تک سوچتا ہے، صدیقی نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ بات لیڈرشپ کی ہونی بھی نہیں چاہیے، بات مشن کی ہونی چاہیے، جو چیز مشن کے لیے مفید ہو وہی ہونی چاہیے، صفدر نے کہا تو باقی سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ انہیں اسی طرح باتیں کرتے ہوئے تقریباً 1 گھنٹہ گزر گیا۔ 1 گھنٹے بعد ڈور بیل بجی تو ان کا باتوں کا سلسلہ رک گیا۔ میرا خیال ہے کہ مس روشی اور جوزف ہوں گے، میں دروازہ کھولتا ہوں، خاور نے اٹھتے ہوئے کہا۔ وہ بیرونی دروازے کی طرف گیا اور چند لمحوں بعد وہ واپس آیا تو اس کے ساتھ روشی اور جوزف بھی تھے۔ السلام علیکم، روشی نے سب کو سلام کرتے ہوئے کہا۔ اسے دیکھ کر سب کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد ان کے درمیان رسمی جملوں کا تبادلہ ہوا اور وہ سب دوبارہ صوفوں پر بیٹھ گئے۔ مس روشی، میں کافی بنا لاؤں، پھر تفصیلاً بات کرتے ہیں، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے بتاؤ کچن کہاں ہے، کافی میں بنا لاتی ہوں، روشی نے بے تکلفی سے کہا۔ ارے نہیں مس روشی، آپ تو ہماری مہمان ہیں، صفدر نے بدستور مسکراتے ہوئے کہا۔ میں تمہاری ساتھی ہوں، مہمان ہرگز نہیں، تم اگر تکلف کرو تو اور بات ہے، روشی نے کہا۔ مس روشی، صفدر بہت اچھی کافی بناتا ہے، اس وقت تو آپ اس کے ہاتھ کی بنی کافی پی کر دیکھیں، بعد میں آپ ہی بنا دیا کریں، اس مرتبہ خاور نے روشی سے کہا۔ اوکے، جیسے تم لوگوں کی مرضی، روشی نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا تو صفدر کافی بنانے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ سب کے لیے کافی بنا کر لے آیا۔ کافی کے کپ اس نے سب کے سامنے رکھ دیے۔ تھینک یو صفدر، روشی نے صفدر سے کہا اور پھر اس نے کافی کا کپ اٹھا لیا۔ میرے ایک استاد ہوا کرتے تھے، پروفیسر جیفرے، کافی کا ایک گھونٹ لینے کے بعد روشی نے کہنا شروع کیا اور پھر اس نے تمام واقعات تفصیل سے سنا دیے۔ پروفیسر صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کس راستے سے سلور سٹی گئے اور کس راستے سے آئے؟ تمام باتیں سننے کے بعد صفدر نے روشی سے پوچھا۔ نہیں، ان کی موت نے انہیں اتنا ہی وقت دیا تھا، اگر چند منٹ اور مل جاتے تو میں ان سے اور باتیں بھی پوچھ لیتی، روشی نے کہا تو صفدر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر تو آپ ان سے یہ بھی نہیں پوچھ سکی ہوں گی کہ سلور سٹی سے ایکریمیا اب وہ کیا کرنے آئے تھے؟ تنویر نے روشی سے کہا۔ ہاں، پوچھ تو نہیں سکی، لیکن ان کی گفتگو سے میں نے اندازہ لگا لیا ہے، روشی نے کہا۔ کیا اندازہ لگایا ہے آپ نے؟ صفدر نے اس سے پوچھا۔ زیرو لینڈ والوں نے انہیں اپنے ساتھ ملا لیا اور انہیں سلور سٹی بھی لے گئے، جہاں پروفیسر جیفرے کام بھی کرتے رہے، لیکن پھر پروفیسر جیفرے کا سویا ہوا ضمیر جاگا، جس پر انہوں نے کوئی ایسا بہانہ کیا ہوگا کہ زیرو لینڈ والے انہیں ایکریمیا لے آئے۔ یہاں آ کر انہوں نے زیرو لینڈ والوں سے بھاگنے یا چھپنے کی کوشش کی ہوگی اور پروفیسر جیفرے کی نیت کو بھانپتے ہوئے انہوں نے اسے گولی مروا دی، روشی نے کہا۔ اور حالات و واقعات کا تجزیہ کیا جائے تو یہی بات سوچی جا سکتی تھی، لہٰذا ان سب نے ہی اس بات میں سر ہلا دیے۔ اب کیا پروگرام ہے؟ تنویر نے روشی سے پوچھا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ پروگرام کے بارے میں کیا کہہ سکتی ہوں، یہ تو سر جوزف ہی بتائیں گے، روشی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سر جوزف، کیا یہاں میرا کوئی ہم نام بھی موجود ہے؟ جوزف نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ سر، میں نے آپ کے لیے استعمال کیا ہے کیونکہ اس وقت آپ ہمارے لیڈر ہیں، روشی نے کہا۔ کیوں شرمندہ کرتی ہو مسی، میں کہاں سے لیڈر ہو گیا؟ جوزف نے واقعی شرمندہ سے لہجے میں کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم X2 کی حکم عدولی کر رہے ہو، تنویر نے جوزف سے کہا۔ مسٹر تنویر، حکم عدولی کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ جوزف نے تنویر سے پوچھا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تم X2 کا حکم ماننے سے انکار کر رہے ہو، تنویر نے اسے مطلب سمجھاتے ہوئے کہا۔ میری یہ مجال، یکدم ہی جوزف نے تھر تھر کانپتے ہوئے کہا۔ کانپنے کے ساتھ ساتھ اس کا سیاہ چہرہ مزید سیاہ ہو گیا تھا۔ ممبران دل ہی دل میں X2 کی شخصیت سے اور زیادہ مرعوب ہو گئے۔
وہ جانتے تھے کہ جوزف افریقی جنگلات کا شہزادہ ہے، جنگلی درندے اور وحشی قبائل اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ بڑے بڑے سورماؤں کی گردنیں اس نے معمولی سے جھٹکے میں توڑی ہوئی ہیں، اور اب وہی جوزف X2 کا نام سن کر تھر تھر کانپ رہا ہے۔ آپ لیڈر ہیں، اس لیے مس روشی نے آپ کے نام کے ساتھ سر لگایا ہے، آپ کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اس مرتبہ صدیقی نے جوزف سے کہا، اس کا لہجہ بھی مودبانہ تھا۔ ٹھیک ہے، لیڈر تو میں ہو گیا، لیکن تم لوگ مجھے سر یا آپ نہیں کہو گے۔ جوزف نے ان سے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم تو آپ کو سر ضرور کہیں گے۔ تنویر نے بھی مودبانہ لہجے میں کہا، اوکے، میں فون کر کے چیف سے کہہ دیتا ہوں کہ یہ لوگ میری بات نہیں مان رہے۔ جوزف نے سادہ سے لہجے میں کہا، اور ساتھ ہی اس نے جیب سے سیل فون نکالا اور نمبرز پریس کرنے لگا۔ ارے مانیں گے، تمہاری ہر بات مانیں گے، چیف کو فون مت کرو، تنویر نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، اور ساتھ ہی اس نے اٹھ کر جوزف سے سیل فون چھیننے کی کوشش کی۔ مسٹر تنویر، تمہارا خیال ہے کہ میں تمہاری شکایت کروں گا؟ جوزف نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ان سب نے ہی اطمینان بھرے سانس لیے۔ جوزف کو نمبرز پریس کرتے دیکھ کر ان سب کے دم خشک ہو گئے تھے۔ جوزف، تم نے تو ہمیں ڈرا ہی دیا تھا، روشی نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ اگر ہم میں سے کسی کا ہارٹ فیل ہو جاتا تو؟ چوہان نے جوزف سے کہا۔ تم میں سے کوئی بھی اتنے کمزور دل کا مالک نہیں ہے، جوزف نے منہ بنا کر کہا۔ اب ان باتوں کو چھوڑو اور واپس اپنے موضوع کی طرف آؤ، صفدر نے کہا۔ ہاں، کیا بات ہو رہی تھی؟ نعمانی نے صفدر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ پوچھا یہ گیا تھا کہ اب کیا پروگرام ہے، صفدر نے روشی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور اس کے جواب میں نے کہا تھا کہ جوزف لیڈر ہے، لہٰذا پروگرام بھی جوزف ہی بتائے گا، روشی نے کہا۔ مسی، میں نے کیا پروگرام بنانا ہے، بس برازیل چلتے ہیں، وہاں جنگل میں داخل ہو جائیں گے، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا، جوزف نے روشی سے کہا۔ برازیل میں کوئی چھوٹا سا جنگل نہیں ہے، ہم نے سنا ہے کہ وہاں اتنے بڑے رقبے پر جنگلات پھیلے ہوئے ہیں کہ برازیل کی حکومت بھی نہیں جانتی کہ اس کے کتنے رقبے پر جنگلات ہیں، تنویر نے جوزف سے کہا۔ بلکہ کہا تو یہ جاتا ہے کہ جس طرح سمندر کا دوسرا کنارہ نہیں ہوتا، اسی طرح برازیل کے جنگلات کا بھی دوسرا سرا نہیں ہے، ان جنگلات میں ابھی تک آدم خور قبیلے آباد ہیں، صدیقی نے کہا۔ اگر ہم یہاں بیٹھ کر یہی سوچتے رہے اور اسی طرح باتیں کرتے رہے تو پھر ہم برازیل نہیں پہنچ سکتے، لہٰذا تم لوگ باتوں کو چھوڑ دو اور چلنے کی تیاری کرو، روشی نے ان سے کہا۔ تم لوگ تیاری کرو، میں انتظامات کرتا ہوں، صفدر نے کہا تو وہ صوفوں سے کھڑے ہو گئے۔ اے سالے کپتان، تیرا منہ کیوں لٹکا ہوا ہے؟ کیا کسی فل فلوٹی سے جوتے موتے کھا کے آ رہا ہے؟ قاسم نے کیپٹن حمید سے کہا، جو واقعی پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ بکواس نہ کر یار، میں اس وقت بہت پریشان ہوں، کیپٹن حمید نے بیزار سے لہجے میں کہا۔ ارے سالے مالے، تو پریشان ہے تو کسی فل فلوٹی سے آنکھ ماک ملا، تیری ساری پریشانی دور مور ہو جائے گی، گرانڈیل قاسم نے ہنستے ہوئے کہا، اور ہنسنے کی وجہ سے اس کا پیٹ ادھر ادھر ہلنے لگا۔ میں کرنل صاحب کی گمشدگی سے بہت پریشان ہوں، تو مجھے اور پریشان نہ کر، کیپٹن حمید نے کہا۔ اوہو ہو، کیپٹن حمید کی بات سن کر قاسم زور زور سے ہنسنے لگا۔ کمبخت، یہاں ہماری جان پر بنی ہوئی ہے اور تو کہے لگا رہا ہے، کیپٹن حمید نے غصے سے کہا۔ تو باتیں ہی ایسی کرتا ہے، کرنل صاحب کی گمشدگی۔ ابے سالے کپتان، وہ کوئی بچے مچے ہیں جو گمشدہ ہو جاویں گے؟ اوہو ہو، قاسم نے ہنسی روک کر اپنی بات مکمل کی اور ایک مرتبہ پھر زور زور سے ہنسنے لگا۔ کیپٹن حمید نے اسے غصے سے دیکھا۔ انہیں دشمنوں نے اغوا کر لیا ہے، اس لیے وہ گمشدہ ہیں، سمجھے؟ کیپٹن حمید نے غصے سے کہا۔ سمجھ گیا، میں سمجھ گیا، سب سمجھ گیا، بچہ نہیں ہوں میں، قاسم نے کیپٹن حمید سے کہا۔ جناب، آپ کی عقل شریف ایسی ہے کہ آپ بھی کچھ سمجھ سکیں، کیپٹن حمید نے طنزاً کہا۔ دیکھو بھائی کپتان وپتان، میری عزت خراب کرنے کی کوشش نہ کر، میں سب سمجھتا ومجھتا ہوں، قاسم نے کیپٹن حمید کو آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا۔ کیپٹن حمید کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ ٹیلی فون کی بیل بجنے لگی۔ وہ اٹھ کر ٹیلی فون سٹینڈ کی طرف بڑھا اور پھر اس نے ریسیور اٹھا لیا۔ کیپٹن حمید سپیکنگ، کیپٹن حمید نے ریسیور کان سے لگاتے ہوئے باروب لہجے میں کہا۔ بس اتنا سا نام؟ یہ بھی بھلا کوئی نام ہوتا ہے؟ نام تو اس طرح کا ہوتا ہے، آغا علی سلیمان پاشا، دی پریزیڈنٹ آف آل ورلڈ کک ایسوسی ایشن۔ دوسری طرف سے آواز سنائی دی تو کیپٹن حمید نے آواز پہچان لی، یہ سلیمان کی آواز تھی۔
کرنل فریدی اور پھر روزہ اغوا ہو چکے تھے۔ کرنل فریدی کے اغوا کی وجہ سے گورنمنٹ آف کافرستان کے ایوان میں کافی ہلچل مچ گئی تھی۔ کافرستان کی تمام سیکرٹ ایجنسیوں نے کرنل فریدی اور روزہ کو تلاش کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن ابھی تک کرنل فریدی اور روزہ کی کوئی خبر نہیں ملی تھی۔ کافرستانی سیکرٹ ایجنسیوں نے کئی دوسرے ممالک میں انہیں تلاش کیا تھا، لیکن وہاں سے بھی انہیں ناکامی کی ہی رپورٹ ملی تھی۔ پھر اپنے ایک اعلیٰ آفیسر سے بات کر کے اس نے علی عمران کو فون کرنے کا فیصلہ کیا۔ کرنل فریدی عمران کا دوست تھا اور اسے یقین تھا کہ اگر عمران نے ان کی مدد کی تو وہ کرنل فریدی کو تلاش کر لیں گے۔ اعلیٰ آفیسر سے اجازت لینے کے بعد اس نے عمران کے فلیٹ پر فون کیا۔ فون علی عمران کے بجائے اس کے باورچی آغا سلیمان نے ریسیو کیا تھا اور سلیمان نے اسے بتایا تھا کہ عمران فلیٹ پر نہیں ہے۔ اس نے عمران کے لیے پیغام دے دیا تھا اور سلیمان کو بتا بھی دیا تھا کہ کرنل صاحب کو دشمنوں نے اغوا کر کے کسی خفیہ مقام پر چھپا دیا ہے۔ انہوں نے اندرون و بیرون ملک کرنل فریدی صاحب کو تلاش کیا ہے، وہ نہیں ملے، اور عمران کے لیے پیغام دیا ہے کہ وہ کرنل صاحب کو تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ سلیمان نے اسے جواب دیا تھا کہ جب بھی عمران واپس آیا وہ کیپٹن حمید کا پیغام اسے دے دے گا، اور اب سلیمان کا فون تھا تو اس کا مطلب تھا کہ وہ کرنل صاحب کے بارے میں ہی کوئی بات کرنا چاہتا ہے۔ ہاں سلیمان بھائی، تمہاری بات ہوئی عمران صاحب سے؟ کیونکہ کیپٹن حمید کو اس وقت کام تھا، اس لیے اس نے محبت بھرا انداز اپنایا تھا، ورنہ وہ سلیمان اور عمران سے سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتا تھا۔ سچ کہتے ہیں کہ مطلب کے وقت گدھے کو بھی باپ بنا لیا جاتا ہے۔ دوسری طرف سے سلیمان کی طنزیہ آواز سنائی دی۔ تم نے ٹھیک سنا ہوگا سلیمان بھائی، لیکن یہ وقت ان باتوں کا نہیں۔ میں بہت پریشان ہوں اور تمہیں معلوم ہے کہ عمران صاحب کرنل فریدی صاحب کی کتنی عزت کرتے ہیں۔ کیپٹن حمید نے سلیمان سے کہا، کپتان صاحب، صرف آپ ہی کے کرنل صاحب اور مس روزہ اغوا نہیں ہوئے، بلکہ میرے صاحب اور مس جولیا بھی اغوا ہو چکے ہیں۔ دوسری طرف سے سلیمان کی آواز سنائی دی تو کیپٹن حمید حیران رہ گیا۔ یہ خبر اس کے لیے نئی تھی۔ اوہ، تو کیا ان کے بارے میں بھی کوئی پتہ نہیں چلا؟ کیپٹن حمید نے حیرت سے کہا۔ میرے صاحب اور کرنل صاحب کے ساتھیوں میں بہت فرق ہے کپتان صاحب، سلیمان نے ایک بار پھر طنزیہ لہجے میں کہا۔ تو سلیمان کی بات کیپٹن حمید کو تیر کی طرح لگی اور اسے غصہ آ گیا، لیکن اس نے اپنے غصے پر قابو پایا اور سلیمان پر اپنے غصے کا اظہار نہ ہونے دیا۔ سلیمان، یہ وقت طنز کرنے کا نہیں ہے۔ اگر عمران اور کرنل صاحب بیک وقت اغوا ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یقیناً مسلم امہ کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے، اس لیے طنز میں وقت ضائع کیے بغیر ہمیں ان کی تلاش میں نکلنا ہے۔ کیپٹن حمید نے سلیمان سے کہا، انہیں اغوا کرنے والے صرف مسلم امہ کے خلاف ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے خلاف منصوبہ بنانے والے ہیں۔ دوسری طرف سے سلیمان کی آواز سنائی دی تو کیپٹن حمید ایک بار پھر حیران ہوا۔ یعنی؟ اس نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ زیرو لینڈ۔ دوسری طرف سے سلیمان کی آواز سنائی دی تو کیپٹن حمید اچھل پڑا۔ اوہ، زیرو لینڈ والوں نے عمران اور کرنل فریدی صاحب کو اغوا کیا ہے؟ اس نے حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ میرے صاحب کے بارے میں تو یہی شواہد ملے ہیں۔ کرنل صاحب کے بارے میں صرف قیاس ہی کیا جا سکتا ہے، اور یہ قیاس چونکہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے چیف محترم جناب X2 کا ہے، اس لیے غلط نہیں ہو سکتا۔ سلیمان نے کہا، اوہ، پھر تو ایسا ہی ہوگا۔ اور ہاں، کیا یہ بات تمہیں جناب X2 نے خود بتائی ہے؟ کیپٹن حمید نے چونکتے ہوئے کہا۔ کپتان صاحب، لگتا ہے تمہارا دماغ چل گیا ہے۔ جناب X2 سے میں کیا تم بھی بات نہیں کر سکو گے؟ X2 کا تو نام لیتے ہی میری جان نکلنے لگ جاتی ہے۔ ان سے بات کرنا تو دور کی بات۔ دوسری طرف سے سلیمان نے کہا، پھر تمہیں اس بات کا کیسے پتہ چلا؟ کیپٹن حمید نے پوچھا۔ صاحب کی گمشدگی اور تمہارے فون کے متعلق میں نے سر سلطان صاحب کو آگاہ کیا۔ سر سلطان نے جناب X2 کو بتایا تو جناب X2 نے بتایا کہ ان کی ممبر مس جولیا بھی اغوا ہو چکی ہیں، اور عمران کے اغوا کی بھی انہیں خبر ہے، اور انہوں نے جو تحقیقات کی ہیں ان کے مطابق میرے صاحب اور مس جولیا کو زیرو لینڈ کے سنگھ ہی اور تھیریسیا نے اغوا کیا ہے۔ سلیمان نے کہا، عمران اور کرنل فریدی صاحب آسانی سے اغوا ہونے والے نہیں ہیں۔ چونکہ دونوں انسان ہیں اس لیے اغوا ہو بھی سکتے ہیں، اور زیرو لینڈ والے بھی معمولی لوگ نہیں ہیں۔ اگر انہوں نے ان دونوں عظیم ہستیوں کو اغوا کر لیا ہے تو یہ زیادہ حیرت کی بات نہیں ہے، کیپٹن حمید نے کہا۔ ہاں، صاحب بھی کبھی کبھی زیرو لینڈ والوں کا ذکر کرتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ یہ لوگ بہت خطرناک ہیں، سلیمان نے کہا۔ یہ بھی پتہ چلا ہے کہ زیرو لینڈ والے انہیں کہاں لے گئے ہیں؟ کیپٹن حمید نے سلیمان سے پوچھا۔ ہاں،
سر سلطان صاحب نے بتایا ہے کہ جناب X2 نے اس سلسلے میں بہت تیزی سے کام کیا ہے اور انہیں معلوم ہو گیا ہے کہ زیرو لینڈ والے انہیں ایک شہر سلور سٹی لے گئے ہیں۔ سلیمان کی آواز سنائی دی۔ سلور سٹی؟ کیا یہ کوئی زیرو لینڈ کا شہر ہے؟ کیپٹن حمید نے حیران ہو کر کہا۔ نہیں، سلور سٹی کے متعلق معلومات جناب X2 نے سر سلطان کو ای میل کی اور سر سلطان صاحب نے مجھے۔ اب تم مجھے اپنا ای میل ایڈریس بتا دو، میں وہ تمام معلومات تمہیں ای میل کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد تمہارا کام ہے کہ تم کرنل صاحب کی تلاش میں جاؤ یا نہ جاؤ۔ سلیمان نے کہا۔ تمہارا شکریہ سلیمان، میرا ای میل ایڈریس نوٹ کرو، کیپٹن حمید نے کہا اور ساتھ ہی ای میل ایڈریس بتا دیا۔